بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مریم سورت کا تیسرا رکوع۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اور ذکر کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا۔ صدیق نہایت سچا، صدق سے نبی یا اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان حالات میں یہ سورہ مریم نازل ہوئی جب مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے بے گھر کیا جا رہا تھا اور وہ ہجرت حبشہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ پاک نے یہ سورہ مبارک نازل فرمائی اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور نمونہ کہ پریشان نہیں ہونا، تم سے پہلے بھی یہ واقعات گزرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑا، بلکہ باپ نے اپنے گھر سے ویسے ہی خارج کر دیا، نکال دیا۔ تو مسلمان مکہ مکرمہ کے جو ہجرت کر رہے ہو مکہ پاک سے حبشہ کی طرف اور پھر بعد میں مدینہ منورہ کی طرف، تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آؤ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سن لو، انہوں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑا، گھر کو بھی چھوڑا۔ صدیق النبیہ، یہ ایسا پیارا لفظ ہے جو قرآن کریم میں پہلی مرتبہ آیا ہے، اور یہ درجہ بدرجہ سورۃ النساء کے اندر پڑھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، سب سے اونچا اور بلند درجہ نبیین کا ہے، وہ کسب سے کمانے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اللہ پاک کی عطا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کس کے سر پر رسالت اور نبوت کا تاج پہنایا جائے۔ صدیق جو ہے یہ ایسا درجہ ہے جو انسان محنت کر کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ نیکی اور خیر اور صدق اور سچائی، سچائی کس کی؟ اللہ تعالیٰ سے وفاداری میں سچائی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس قدر سچے کہ گھر سے بھی نکلنا پڑا، آگ میں بھی لوگوں نے پھینکا، پھر بیوی بچے کو ایک بے آباد جگہ میں چھوڑا، پھر جوان بیٹے کو قربان کرنا، وقت کے حاکم سے ٹکرا جانا، وفاداری میں صدق، اللہ رب العزت سے وفاداری میں صدق۔ اب ذرا ان کا تذکرہ کرو، یہ حالات ایسے ہی تھے جیسے مکہ مکرمہ میں حالات تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، جب کہا اپنے باپ سے، باپ جو تھا مشرک تھا، نام آزر تھا، یا ابت، اے ابا جان، اے میرے باپ۔ ادب احترام سے ادب کا دامن نہیں چھوڑا، قربان جائیں اللہ کی کتاب پر اور خاص کر سورہ مریم پر۔ پہلے رکوع میں بھی ماں باپ کے ساتھ احسان اور نیکی کا تذکرہ، اور دوسرے میں بھی وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اب تیسرے میں بھی کہ باپ جیسا بھی ہے اس کا احترام فرض ہے۔ اے ابا جی، اے میرے پیارے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ، کیوں عبادت کرتے ہو ما لا یسمع، جو سنتا ہی نہیں، ولا یبصر، اور دیکھتا ہی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تیرے کچھ کام آ سکتا ہے۔ کیسا معبود ہے؟ نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ تمہارے کچھ کام آ سکتا ہے، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ یا ابتی، اے ابا جان، اے میرے باپ۔ پھر احترام کے ساتھ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، سادی سی بات ہے، آپ سب بھائیوں کو اس کا علم ہے۔ انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو تیرے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، پس تو میری اتباع کر، اہدک صراطا سویا، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ ابا جی جانا ایک راستے پر ہی ہے، اتنی بات ہے کہ مجھے راستے کا علم ہے، اللہ پاک نے بتا دیا ہے، اور تمہیں اس راستے کا علم نہیں، اس لیے آؤ میں آگے چلتا ہوں اور تم میرے پیچھے پیچھے چلو، منزل مقصود ہماری ایک ہے، آؤ میرے پیچھے اس لیے چلو کہ میرے پاس علم ہے اللہ کی طرف سے۔ عزیز بھائیو، یہ کمپیوٹر ہے نا، موبائل ہے، تو چھوٹے بچے اس کو زیادہ جانتے ہیں، تو جب موبائل میں کچھ خلل آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ بیٹا دیکھنا، شاگردوں کو، بچوں کو، اس لیے کہ بچوں کے پاس ان چیزوں کا علم زیادہ ہے، معلومات زیادہ ہے۔ کمپیوٹر خراب ہے تو بیٹوں سے، شاگردوں سے صحیح کرا لیتے ہیں، موبائل میں کوئی نقص ہے وہ بچوں کو دکھا کے صحیح کرا لیتے ہیں۔ ہے بچہ لیکن اس کے پاس کمپیوٹر کا اور موبائل کا علم ہم سے زیادہ ہے، تو جس بچے کے پاس دین کا علم آ جائے اس کی اتباع تو بالاولیٰ کرنی ہے۔ کمپیوٹر موبائل میں تو پیروی کرتے ہیں نا، تو یہ کہنا کہ تو کل کا بچہ ہے اور ہم اسی طرح بال سفید ہو گئے ہیں، اب تو نے یہ نئی بات کر دی ہے،
ایسی بات ہرگز ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ جس کے پاس علم ہے اس کی بات مانیں۔ قد جاءنی من العلم، بے شک آیا ہے میرے پاس علم۔ علم کس کا؟ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے۔ تو عزیز بھائیو، علم جو ہے چاہے بچے کے پاس ہو اس کی بات تسلیم کر لیں۔ دنیاوی کاموں میں تو مانتے ہیں نا، تو دین میں بھی چاہے عمر سے چھوٹا ہے، حتیٰ کہ ہدہد کا واقعہ ہے نا قرآن کریم میں، تو جناب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات مان لی۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس ایک علم تھا، ایک خبر تھی۔ اس طرح کتے کا اللہ پاک نے فرق بتایا ہے کہ جب کسی کے پاس علم آ جاتا ہے اور وہ شکاری بن جاتا ہے، پھر اس کے شکار کو جائز کہا گیا ہے، کیونکہ اس کے پاس شکار کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آ گیا ہے۔ تو عزیز بھائیو، یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لو کہ چاہے کوئی عمر میں چھوٹا ہے، اگر اس کے پاس علم ہے تو ٹھیک ہے، اس کی بات تسلیم کرے۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں تجھے سیدھے راستے پر چلاؤں گا، میرے پیچھے پیچھے چلو، راستہ ایک ہے لیکن تمہیں راستے کا علم نہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان نہ عبادت کرو شیطان کی۔ اب شیطان کی عبادت کوئی نہیں کرتا، عبادت کرتے ہیں بتوں کی اور غیر اللہ کی۔ تو جو غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہے، بتوں کی پوجا کر رہا ہے، وہ شیطان کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ شیطان کو کوئی سجدہ نہیں کرتا، کوئی رکوع نہیں کرتا، باوجود اس کے کہا لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس کے کہنے پہ عبادت ہوتی ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کے لیے نافرمان ہے۔ عزیز بھائیو، یہاں اللہ پاک کی صفت آئی رحمان۔ سورۃ مریم میں یہ صفت بہت زیادہ تکرار کے ساتھ آئی ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں بھی پڑھا ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یہاں بھی رحمان، اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں پھر رحمان، بار بار رحمان رحمان۔ یا ابت، اے میرے ابا جان، یہ چوتھی مرتبہ فرما دیا۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ پہنچے تمہیں عذاب رحمان سے، پھر رحمان آ گیا بار بار۔ فتکون للشیطان ولیا، پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے گا، ساتھی بن جائے گا۔ تو یہ ایک تو ہے جہنم کا عذاب، ایک عذاب ہے شیطان کا ساتھی بن جانا۔ تو جو شیطان کا ساتھی ہے وہ بھی سمجھو کہ ایک قسم کا جہنم کا ہی عذاب ہے۔ یہ دو عذاب ہو گئے، ایک اللہ کی طرف سے جہنم کا اور دوسرا شیطان کا ساتھ۔ یہ بھی بہت بڑا ایک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے کہ شیطان کا ساتھی نہ بن جائے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہا باپ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جواب، کیا راغب انت، تو اعراض کرنے والا ہے، منہ موڑنے والا ہے، عن آلہتی، میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ دیکھو بات کرنے میں کتنا فرق ہے، توجہ فرمائیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب بات کی نا،
بڑے سلیقے اور طریقے کے ساتھ یا اباتی یا اباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جی، یہ نہیں کہا ہوئے تو جاہل ہے اور تو مشرک ہے اور میں نبی ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ بڑے احترام کے ساتھ۔ اب جب باپ بات کرتا ہے تو وہ بڑی سختی میں، اور انداز جو ہے وہ بڑا ترش، بڑا سخت اور ظالمانہ، اور نام جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا وہ بھی آخر میں لے گیا ہے، یا ابراہیم۔ آپ جب نام لیتے ہیں باپ کا تو پہلے نام لے کر احترام، بعد میں بات شروع کرتے ہیں، تو باپ نے وہ انداز بھی بڑا منفی اپنایا ہے، اور نام بھی آپ کا آخر میں لے گیا ہے۔ کیا راغب انتا، تو اعراض کرتا ہے، عن آلہتی، میرے معبودوں سے، اے ابراہیم، لئن لم تنتہ لأرجمنک، البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور چھوڑ دے مجھ کو، اسی سے لفظ ہجرت نکلا ہے، چھوڑ دے مجھ کو، ملیہ عرصہ دراز، زیادہ لمبا زمانہ، کافی عرصے کے لیے نکل جا میرے گھر سے، اگر بعد نہ آیا پتھروں سے سنسار کر دوں گا، میرے معبودوں سے راز کرتا ہے، چل نکل۔ ملیہ، کافی عرصہ دراز، اللہ اکبر۔ تو یہ ان حالات میں ہے جب مسلمان ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت حبشہ، کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تو اپنی دعوت دے چکے، قال سلام علیک، کہا سلام علیک، حضرت خلیل اللہ کا جواب، سلام ہو تجھ پر۔ یہ سلام جو ہے اس کو کہتے ہیں سلام متارکت، چھوڑنا، کسی کو چھوڑنے کا سلام، جیسے کہتے ہیں جا بابا تمہیں سلام ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو یہ سلام، ایک سلام وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، یہ سلام تحیہ، دعا، اللہ تجھ پر سلامتی کرے، یہ سلام تحیہ ہے۔ یہ جو ہے خلیل اللہ کا جواب، سلام علیک، تم پر سلام، یہ سلام متارکت، چھوڑنا، کسی کو چھوڑنا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کہتے ہیں، یہ سلام متارکت ہے، چھوڑنا، کسی کو چھوڑنے کا سلام۔ تو سلام کی کئی قسمیں ہیں، اس طرح ایک قسم ہے جو قبرستان میں جا کے سلام کہتے ہیں، السلام علیکم اہل الدیار، اس دعا میں یا کا لفظ نہیں ہے، اہل الدیار یا کے بغیر ہے، تو وہ سلام کیا ہے؟ سلام دعا، فوت شدہ لوگوں کے لیے دعا کرنا۔ وہ سنانا کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ وہ جو قبروں میں دفن ہیں اللہ کے بندے، وہ نہیں سنتے، نہ ہی ان کو سنانا مقصود ہے، اللہ رب العزت کو سنانا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آج نماز فجر پڑھی آپ سب بھائیوں نے، فجر کی نماز میں ہر ایک نے سارے مسلمانوں کے لیے دعا کی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سارے صالح بندوں کے لیے دعا کی ہے ہر ایک نے، لیکن کسی کی دعا دوسرے نے سنی نہیں۔ تشہد کے اندر ہر کوئی دعا مانگ رہا ہے تمام صالح بندوں کے لیے، تو کوئی ایک جب دعا مانگتا ہے تشہد میں، اللہ پاک سن لیتے ہیں، صالح بندے اور مومن نہیں سنتے۔ اور اسی طرح قبرستان والی وہ جو سلام ہے اللہ رب العزت سنتے ہیں، جو قبروں میں دفن ہے وہ کوئی نہیں سنتے، نہ ان کو سنانا مقصود ہوتا ہے،
اور دلیل کے لیے کہ التحیات والی جو سلام ہے یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہ جو سلام ہے حضرت خلیل اللہ کا جواب، یہ سلام متارکت چھوڑنا، سلام و تجھ پر، سأستغفر لک ربی، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ سلام کہہ کے چلے گئے اور آگے سے تکرار نہیں کیا کہ میرا حصہ بھی اس گھر میں ہے، میں تمہارا بیٹا ہوں، میں بھی وارث ہوں۔ جس طرح آج کل اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ ابھی باپ زندہ ہے تو بیٹے باپ کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، ہمارا حصہ نکال لو، ہمارا حق ہے، ہمارا بھی حق ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام قربان جائیں، تکرار نہیں کیا کہ میرا بھی اس گھر میں حق ہے، بس چلے گئے گھر سے سلام کہہ کے، کہا تم سے سلام ہے اور میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، پابندی لگا دی کہ کوئی شخص کسی بھی شرک والے کے لیے دعا نہ کرے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا چھوڑ دی۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، سورۃ الممتحنہ۔ اس میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے فرمایا کہ اسوہ حسنہ ہے آپ کی زندگی، الا قول ابراہیم لابیہ، مگر ابراہیم علیہ السلام کی بات جو آپ نے اپنے والد سے کی، لأستغفرن لک، کہ میں تیرے لیے استغفار کروں گا، یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی نمونہ اور اسوہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے استثناء کر دی ہے سورہ ممتحنہ اور 28ویں پارے میں۔ اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرما دی، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے صرف ایک وعدہ تھا، جو وعدہ آپ نے اپنے باپ سے کیا تھا، اور بعد میں جب پتہ چل گیا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، ظاہر ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے تو بیزار ہو گئے اور دعا کرنا چھوڑ دیا۔ تو کسی بھی شرک والے کے لیے دعائے استغفار نہیں کرنی، اللہ پاک نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں الگ ہوتا ہوں تم سے اور جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، تم مجھے گھر سے نکالتے ہو، میں نکل کے جا رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب ہی کو، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، عَسَىٰ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا، شقیہ محروم، بے نصیب۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگوں گا اللہ رب العزت وہ عطا فرمائیں گے۔ اور سلام کے بارے میں ایک اور بات حدیث پاک میں ہے، لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام میں ابتدا نہ کرو، پہل نہ کرو۔ ہاں اگر وہ سلام کہہ دے تو جواب میں کہہ دو علیکم علیکم۔ بعض بے نصیب قسم کے لوگ تھے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے،
تو کہتے السلام علیکم، السلام، السلام ہے نا، اس سے لام کو نکال دیتے، باقی رہ جاتا السلام۔ تو سام جو ہے یہ بد دعا ہے، اللہ کرے تم پر پکڑ آئے اور تم دنیا سے چلے جاؤ، بد دعا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی بدبختی سے بچنے کے لیے لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، ابتدا نہ کرو، اگر وہ کہہ دیں تو اتنا کہہ دو وعلیکم بس۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، پس جب الگ ہو گئے، کنارہ کر لیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے دیا آپ کو بیٹا اسحاق اور یعقوب، سبحان اللہ، بیٹا بھی اور پوتا بھی، بیٹا بھی اور پوتا بھی، بیٹا بھی دیا جناب اسحاق اور پوتا بھی یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ہم نے بنایا نبی۔ اللہ پاک کی کتنی رحمت ہے، بیٹا بھی ہے اور پوتا بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جب قربانیاں دیں، اپنا گھر بھی چھوڑا، باپ بھی چھوڑا، وطن بھی چھوڑا، قربانیاں ہی قربانیاں، اور قربانیوں کی داستان ہے اور پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انعام بھی اتنا ہی بڑھا دیا، بیٹا بھی نبی اور پوتا بھی نبی اور پڑپوتا بھی نبی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، ایک ہے کریم عزت والا، بڑے مقام والا، بیٹا بھی کریم ہے عزت والا، مقام والا، اور پوتا بھی کریم ہے اور پڑپوتا بھی، ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، جناب یوسف علیہ السلام ہے بڑے کریم، اور والد محترم حضرت یعقوب وہ بھی بڑے کریم، ان کے باپ حضرت اسحاق وہ بھی کریم، اور ان کے والد جناب ابراہیم وہ بھی کریم۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبیوں کی لڑی۔ اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کتاب الانبیاء میں حدیث نمبر 3374، اسی طرح صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 2378۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں اور امتحانوں کے بعد بڑے انعامات سے نوازا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا ان کے لیے اپنی رحمت سے رحمت، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے بنایا ان کے لیے لسان صدقٍ، ذکر خیر، سچائی کا بول، علیہ بلند، لسان صدقٍ، یہ دعا کی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، یا اللہ میرا ذکر خیر جاری کر دے اپنے بندوں کی زبان پر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں۔ کیسا اللہ پاک نے ذکر خیر، لسان صدقٍ، اور یہ آپ بھائی بھی اور میں بھی دعا کرتے رہا کریں، یا اللہ اللہ کے بندوں کی زبان پر ہمارا ذکر خیر جاری کر دیں۔ اب دعا پڑھو، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا نام آ گیا درود پاک میں، نماز میں، جنازہ میں۔ کہاں وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں ہے؟
اور بھی تو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر بھی تھے، لیکن لسان صدقن ذکر خیر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اس نعمت کے حصول کے لیے جس طرح اس سے قبل بھی عرض کیا گیا کہ اللہ کے بندوں پر منفی تبصرہ چھوڑ دیں، منفی جو تبصرہ ہے اللہ کے بندوں پر وہ نہ کیا کریں، اور یہ دعا کیا کریں یا اللہ میرا ذکر خیر والا، خیر والا، میری غیر موجودگی میں لوگ کہیں کہ اچھا آدمی ہے، اللہ کا صالح بندہ ہے، غیر موجودگی میں یہ دعا بھی کرتا رہا کریں، جیسے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔